اسپین، آئرلینڈ اور ناروے نے امریکہ اور اسرائیل سے دشمنی کا خطرہ مول لے کر فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ امریکہ میں اسٹوڈنٹس مظلوم فلسطینیوں کے لیے سڑکوں پر ہیں، اپنی ڈگری، اپنے کیریئر، سب کچھ خطرے میں ڈال کر ان لوگوں کے لیے کھڑے ہیں جن کی قوم، زبان، رنگ اور مذہب سب ان سے مختلف ہیں۔ ساؤتھ افریقہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ کر کے اپنے قومی مفاد کو خطرے میں ڈال رہا ہے، جبکہ برازیل نے اپنی قوم کے معاشی مفاد پر پڑنے والی زد کو نظر انداز کر کے ہزاروں میل دور بسنے والے غزہ کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر احتجاجاً اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ خود مغربی دنیا میں نیشنلزم کے خود غرضانہ نظریے پر انسانیت کا نظریہ غالب آ رہا ہے۔ وہی نیشنلزم جسے علامہ اقبال نے دور حاضر کا سب سے بڑا بت قرار دیا اور مولانا سید ابو العلا مودودی نے مغربی تہذیب کے 3 بنیادی عقیدوں میں اس کا شمار کیا۔ مودودی صاحب نے دنیا کے سامنے نیشنلزم کے مقابلے میں اسلام کے نظریے انسانیت کو پیش کیا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی حمایت یا مخالفت کی وجہ قومی مفاد کے بجائے عدل ہو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج اسلام کے اس نظریے کی جھلک ہمیں مغرب میں تو دکھائی دے رہی ہے، لیکن مسلمان ممالک نیشنلزم کے پیروکار بن کے عملی طور پر مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور صرف اسی وقت حرکت میں آ رہے ہیں جب ان کی قوم اور وطن کے خلاف کوئی اقدام ہو۔ ایران اپنے سفارت خانے پر حملے کا عسکری جواب دیتا ہے، جبکہ ترکی اسرائیل سے تجارت تبھی منسوخ کرتا ہے جب ترک امداد کو روکا جاتا ہے۔ رہی بات مسلمانوں کے باقی درجنوں ممالک کی، تو وہ غزہ کے بچوں، ماؤں، بہنوں اور بھائیوں پر ہونے والے ظلم پر اس لیے عملاً کچھ نہیں کرتے کہ ان کے اپنے ملکوں پر تو کوئی حملہ نہیں ہوا نا، اور ان کے اپنے قومی مفاد پر کوئی زد بھی نہیں پڑی۔ 35,000 سے زیادہ مسلمانوں کی شہادت اور اپنے گھروں سے بے دخلی کے بعد کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مسلم ممالک نیشنلزم کے فسادی نظریے کو ترک کر کے اسلام کے نظریہ انسانیت کو اختیار کریں؟